ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی صاحب، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد حسین ہے۔ ٹھیک ہے، میرا کوشچن تھا ایک آپ سے کیا کوشچن ہے بھائی؟ تقلید کے اوپر کوشچن تھا۔ میرا جی سر۔ کوشچن یہ ہے کہ آپ کا موقف ہے، آپ کہتے ہیں کہ جو ہمارے مجتہدین ہیں سیستانی صاحب، وہ جو فتویٰ دیتے ہیں وہ حدیث اور قرآن کے خلاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی توضیح مسائل ہے۔ جبکہ ہمارے یہاں علماء کہتے ہیں کہ وہ جو فتویٰ دیتے ہیں وہ قرآن حدیث کی روشنی میں دیتے ہیں۔ تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے وہ رائے خود یہ شمار نہیں کرتے ہیں کہتا، اپنا دیکھ دیکھیں، وہ وہ خود آپ یہ نہیں کہتے ہیں نا کہتا۔ وہ بدعت کر رہے ہیں، بدعت ڈال رہے ہیں اپنے حساب سے، کچھ ڈال کے ہاں حدیث نہیں پڑھے یا جو توضیح مسائل لکھتے ہیں اس اپنے رائے شمار کرتے ہیں۔ تو آپ مجھے توضیح مسائل ہے سیستانی صاحب سے، اسی سے مجھے کوئی آپ آئے فتویٰ مجھے دکھائیں جو قرآن اور حدیث کے ہاں خلاف ہوں۔ آپ کے پاس اوکے، میں ہوگا ابھی مجھے دکھا دوں، دکھائیں ابھی دکھا دیتا ہوں، ابھی دکھا کہ دیتا میں ہوں، آپ لائن آپ پہ رہیں، ابھی دکھا دیتے ٹھیک ہیں، ہے، کوئی مجھے بات دکھا نہیں۔ دیں۔ اوکے اوکے، اوکے، میں ابھی مہربانی۔ دکھا دیتا ہوں، ابھی دکھا دیتا ہوں، کہاں گیا؟ اوکے میرے بھائی، میرے اور بھی کوشچن ہوں گے، آپ یہ جواب دیں۔ نہیں ایک ابھی ایک آپ رہیں یہاں پر میرے بھائی، آپ جانا نہیں، میں مجھے دیکھیں، آپ کہتے ہیں مجھے دکھاؤ تو کتاب کھولنے میں بھی 1 منٹ تو لگتا ہے نا، ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، 1 منٹ ابھی بالکل ہوا بھی بالکل، نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک میرے ہے۔ محترم ناظرین، یہ کتاب ہے العروۃ الوثقی، میں صرف سیستانی کا نہیں دکھاتا، یہ سب اس پہ مجتہدین، موجودہ میں مجتہدین کا سیستانی کا جمہور، کرتا ہوں نا بھائی، یہاں پہ اور جو ہے بھائی نا، اس میں یہاں پہ سیستانی جو کا ہمارے قول بھی یہاں ہے، اور بھائی سیستانی کا بھی قول ہے، خمینی کا بھی ہے، اس میں سب کا یہی ہے، خوئی کا بھی ہے۔ یہ العروۃ الوثقی لسید کاظم یزدی، یہاں پر صفحہ نمبر 447 میں، کتاب الخمس میں، النصف من الخمس الذي للامام علیہ السلام، نصف خمس جو سہم امام ہے، امرہ فی زمان الغیبہ راجع عفوا کیا ہو گیا بھائی، یہ امرہ فی زمان الغیبہ راجع الی نائبہ، اس کا اختیار مجتہد امام کے نائب کے لیے ہاتھ میں ہے۔ نائب کون ہے؟ وہو المجتہد الجامع للشرائع، وہ مجتہد جامع شرائع ہے۔ فلا بد من الایصال الیہ والدفع او الدفع الی المستحقین باذنہ، تو واجب ہے کہ آپ خمس کو مجتہد کو دے دیں یا اس کی اجازت سے مستحقین، یعنی اس کا اذن شرط ہے۔ یہاں پہ دو باتیں ہیں اس میں، حدیث اس فتوے میں، ایک فتویٰ یہ ہے کہ مجتہد نائب امام ہے، دوسرا فتویٰ یہ ہے کہ خمس کا متولی، خمس کے مصرف کا متولی کون ہے؟ مجتہد ہے، اور آپ پہ واجب ہے کہ یا خمس مجتہد کو دے دیں یا اس سے اجازت لے کے کہیں پہ صرف کریں، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ نے کہا کہ سیستانی کا بھی فتویٰ اس میں دکھاؤ، یہ منہاج الصالحین ہے آپ کے امام کا، سیستانی صاحب کا، جزء اول، چھاپ دار المؤرخ العربی لبنان میں چھپی ہے، صفحہ نمبر 411، النصف الراجع للامام علیہ وعلى آبائه افضل الصلاة والسلام، نصف خمس جو امام علیہ السلام کا حق ہوتا ہے، یرجع فیہ فی زمان الغیبہ الى نائبہ، زمان غیبت میں اس نصف خمس میں کس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے؟ مجتہد اس کے نائب کی طرف، اور وہ کون ہے؟ اور وہ فقیہ ہے، اور وہ کون ہے؟ نائب کون ہے؟ فقیہ المأمون العارف بمصارفہ، کہ وہ وہی مجتہد ہے جو مرجع جامع شرائط ہے۔ اما بالدفع الیہ، یا آپ پہ واجب ہے کہ اس کو خود دے دیں، او الاستئذان منہ، یا اس سے آپ اجازت لے لیں کہ ہم یہاں پہ صرف کرنا چاہتے ہیں، صرف کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا میرے محترم ناظرین، یہ ان کا فتویٰ ہے، تو فتویٰ کیا ہوا؟ فتویٰ کے دو حصے ہوئے، مجتہد کیا ہے؟ مجتہد نائب امام ہے۔ دوسرا فتویٰ یہ ہے کہ اس کو خمس دینا واجب ہے، یا کر سکتے کہ اس کو نہ دے لیکن اس سے اجازت ضرور لے لیں کہ کہاں پہ ہم صرف کریں۔ بھائی اس کا حدیث میں نے اسی فتوے کے روح سے یہاں پر ملاحظہ فرمائیے عزیز، یہ میرا یوٹیوب چینل ہے، یوٹیوب چینل میں کمیونٹی میں میرا اعلان دیکھیے، وہاں پہ میں نے ایک سیریز کیا تھا خمس کے مصرف پر، کہ کس طرح مجتہدین فراڈ کرتے ہیں اسی فتووں پہ۔ یہاں پہ میں نے اعلان کیا تھا، یہ کب کی بات ہے؟ 3 مہینے پہلے، خمس پر میری حالیہ سیریز کو غور سے ملاحظہ فرمائیے۔ وہ غریب شیعہ عوام جو اس توہم اور غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ مراجع تقلید صرف قرآن اور حدیث کے مطابق فتویٰ جاری کرتے ہیں، ایک بھیانک شاک اور سرپرائز کے لیے تیار رہیں۔ شیعہ مراجع لاتعداد مرتبہ قرآن اور سنت کے خلاف فتویٰ جاری کرتے ہیں، اور وہ اکثر عوام سے حدیث چھپاتے ہیں۔ مثال کے طور پر موجودہ دور کے مراجع خمس کے بارے میں اس اجماعی موجودہ دور کے مراجع کے خمس کے بارے میں اس اجماعی فتوے کو ملاحظہ فرمائیے۔ مراجع نائب امام ہے، اس کا حدیث ہمیں دکھا دو کہ مراجع نائب امام ہے، اور خمس مراجع تقلید کے حوالے کرنا واجب ہے، اس کی حدیث ہمیں دکھا دو، یا ان کی اجازت سے آپ کہیں خرچ کر سکتے ہیں، اس کی حدیث ہمیں دکھا دو۔
اس فتوے کے لیے کوئی حدیث نہیں ہے اور یہ فتویٰ احادیث کے خلاف بھی ہے. میں کھلے عام اعلان کرتا ہوں اگر کوئی شخص اس مذکورہ فتوے کے حدیث اور روایت پیش کرے تو اس کو حدیث لانے والے کو $2,00,000 انعام دیا جائے گا. اگر آپ حدیث نہیں لاتے اور لا بھی نہیں سکیں گے تو سمجھ لیں کہ مرجعیت ایک فریب اور ایک دھوکہ. یہ 3 مہینے پہلے میرا اعلان ہے. اس کے بعد اس کے بعد بات سنو اس کے بعد میں نے اعلان جب کوئی نہیں آیا تو میں نے لوگوں کو یاد دہانی کے لیے پھر بھی میں نے اعلان کیا. ابھی تک کوئی مولوی $2,00,000 انعام کے لیے لینے کے لیے نہیں آیا. کیا وجہ ہو سکتا ہے؟ یہ مولوی تو ہمیشہ کہتے تھے کہ مراجع صرف آیات اور حدیث کے روح سے فتوے دیتے ہیں, تو ان کو خمس والے فتوے کی حدیث کیوں نہیں مل رہی ہے؟ اچھا, کیا آپ سوچتے ہیں کہ $2,00,000 کم پیسے ہیں تو پھر مولوی انعام لینے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ اچھا, پھر اس کے بعد میرے عزیز یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے, میں نے اعلان کیا ہے, اس اعلان سے 2 ہفتے گزر رہے ہیں. حوزہ نجف اشرف اور حوزہ قم اور بقیہ مراجع والے مولویوں کی جانب سے سناٹا ہی سناٹا ہے. مرجعیت والے کیوں کوئی حدیث پیش کرنے سے قاصر ہیں؟ مرجعیت کے اجتہاد کا راز کھل گیا ہے یا نہیں؟ ہمیشہ غریب شیعوں کو یہی سناتے تھے کہ مراجع تو صرف قرآن اور حدیث کی روح سے فتوے دیتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے میرے عزیزوں, پہلی بات یہ ہے کہ مراجع عوام کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم صرف قرآن و حدیث کی روح سے فتوے دیتے ہیں, لیکن یہ خود بھی یہ نہیں کہتے. اگر آپ ان کی کتابوں میں جائیں وہ خود کہتے ہیں کہ شریعت کے 4 مصادر ہیں. وہ کہتے ہیں ایک قرآن ہے, ایک سنت ہے, ایک اجماع ہے اور ایک عقل. کس کی عقل ہے؟ اس کی اپنی عقل ہے. وہ اپنی عقل سے بھی دین میں فتویٰ ڈال سکتا ہے. وہ اپنی اس کی رائے میں جو کچھ اچھی بات لگے اس کو دین میں داخل کر سکتا ہے, اس کی فتویٰ دے سکتا ہے. وہ خود کہتے ہیں اس کا جس طرح حدیث ایک مصدر ہے اسی طرح اس کا عقل بھی ایک مصدر ہے شریعت کی. وہ خود جب وہ کہتا ہے عام طور پر تو, لیکن وہ عوام کو نہیں بتاتے. وہ عوام کے درمیان جب آتا ہے تو ہم صرف قرآن اور حدیث سے فتوے سناتے ہیں. پہلی بات ہے میرے عزیزوں, یہ صرف قرآن و حدیث سے فتوے نہیں سناتے, یہ قرآن و حدیث کو نظر انداز کر کے اپنی عقل سے فتوے سناتے ہیں. بہت دفعہ قرآن و حدیث کے خلاف بھی فتوے سناتے ہیں, جیسے کہ یہ فتویٰ ان کا قرآن و سنت کے خلاف ہے کہ مجتہد نائب امام نہیں ہے, کسی حدیث میں نہیں. کون نائب امام ہے؟ راوی حدیث. اور خمس کا مصرف کیا ہے میں نے وہاں سیریز کیا ہے, وہاں پہ حدیث میں نے پڑھی ہے کہ کہاں پہ صرف کرنی چاہیے. وہ حدیث کو عوام سے چھپاتے ہیں اور حدیث کے خلاف فتوے دیتے ہیں. پھر ہم اس سے تنازل کرتے ہیں بھائی. مان لیا کہ یہ فتوی یہ جو ہے قرآن و سنت کے خلاف کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں, تو کب ائمہ علیہ السلام نے کہا کہ اگر کوئی شخص قرآن و سنت آپ کو نہیں سناتا, صرف قرآن و سنت کی روح سے اپنی فہم بیان کرتا ہے, قرآن و سنت کی روح سے اپنی فہم آپ کو بیان کرتا ہے, لیکن وہ آپ کو نہیں سنا, اس کا کلام آپ پہ حجت ہے, پھر بھی بیعت ہے, پھر بھی بدعت ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ ہر صورت میں بدعت ہی بدعت ہے. اب بولو جی بولو. دیکھیں بھائی, دیکھیں ہم یہاں پہ جو خمس دیتے ہیں وہ ہم سادات کو سیدوں کو دیتے ہیں. یہاں پہ علماء ہے وہ ہمیں کبھی نہیں کہتے کہ آپ ان کو نہ دیں, ہم کہ وہ کہتے ہیں ہمیں ان کو دو. انہوں نے ہمیں کبھی منع تو نہیں کیا ہمیں دے. بالکل منع کرتے ہیں علماء. آپ کو پتہ نہیں ہے نا, آپ کو علماء سے واسطہ ہی نہیں پڑا. بالکل سہم امام کو ہم اس کو بھی دیتے ہیں, لیکن سہم امام کو منع کرتے ہیں. سہم امام کو منع کرتے ہیں, کہتے ہیں آپ کسی سید کو نہیں دے سکتے, آپ کو پہ واجب ہے. اب بھائی جھوٹ نہ بولو, ادھر جھوٹ نہ بولو. علماء سے واسطہ نہیں پڑا کہ کوئی مولوی نہیں کہتا کہ سہم امام آپ سادات کو دے سکتے ہیں. سب کا یہی قول ہے کہ سہم امام علیہ الصلوۃ والسلام صرف آپ مرجع کو دے سکتے ہیں. کیوں ادھر آ کے جھوٹ بولتے ہو؟ تم نے فتویٰ مانگا تھا, ہم نے فتویٰ دکھا دیا, ختم بات. اور یہ فتویٰ ابھی لے کے آؤ, اس کی حدیث لے کے آؤ نا, حدیث لے کے آؤ. $2,00,000 کا ہم نے انعام دے دیا, انعام ہم نے اعلان کیا, آ جاؤ مرد بنو ایک. بھائی $2,00,000 نجف اشرف میں ایک نہیں 5 مکان بن جاتے ہیں, 5 مکان بن جاتے ہیں. میں 10 مکان بن جاتے ہیں $2,00,000, 20 مکان بن جاتے ہیں $2,00,000. بہت, کیونکہ ایران کے پیسے کی ویلیو ہے ہی نہیں. یہاں سے $2,00,000 لے جاؤ قوم کے مضافات میں, آپ 10 مکان 20 مکان لے خرید سکتے ہو. آ جاؤ ایک حدیث لے کے آؤ نا کہ مراجع نائب امام علیہ السلام ہے, مراجع کو خمس دینا ضروری ہے. یہ تو میں نے اعلان جو کیا نا, یہ تو میں نے اپنے یہ تو کئی ماہ ہو گئے اعلان کیا تھا. کیوں کوئی نہیں آ رہا؟ کیونکہ اس کی کوئی حدیث ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اوکے بھائی, ہو گیا کہ نہیں؟ او بھائی, فبہت الذی کفر عملہ, ٹھیک ہے نا, شرمندگی جماعت عمریہ کی طرح. مجتہدین مراجع شیعہ, یہ کو مقلدین کو شیعہ کیوں کہیں؟ شیعہ تو وہ ہوتا ہے جو اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرے. جو علن کہتا ہے کہ ہم اتباع نہیں کریں گے, ہمیں سمجھ ہی نہیں آ سکتی, حدیث میں جھوٹ ہے.
ان کی باتوں میں جھوٹ بہت نستجیر باللہ. وہ شیعہ ہیں، وہ شیعہ ہیں بھائی. کیا بولتی ہو کراچی کے مقلدین؟ تم شیعہ ہو؟ کس معیار پہ تم شیعہ ہو؟ سیستانی کے مقلدین کس معیار پہ تم شیعہ ہو؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ تم شیعہ ہو.